کہ جس قسم کا تعصب پھر ہم نے نریندر مودی کی گورنمنٹ میں دیکھا، یعنی پھر جو ان کی وزیر تجارت تھی وہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھی، ہم سمجھتے رہے کہ بھارت کے چولہے جلیں گے تو شاید ہمیں نقصان ہوگا. یہ ہمارے اندر کوئی غلطی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہم نے بھارت کو نہیں گزرنے دیا اور سب کچھ؟ یہ ہندوستان جس طرح پاکستان کی مخاصمت کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، حملہ آور ہے، وہ پاکستان کو ہر جگہ متون کرتے ہیں، وہ بنگلہ دیش جا کر پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، تو اس ماحول میں جو نہیں ہو سکتا یہ کام. لیکن ریجن میں پھر سب سے بڑا ملک اور وہ اپنی سپلائی چین کو محفوظ کرنے کے لیے بہت آگے جا رہے ہیں. سر آپ کامرس منسٹر ہیں فیڈرل کیبنٹ میں، پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھنا بینا، آپ بڑے ٹریول کرتے تھے ان کے ساتھ. ابھی تھوڑے دن پہلے پاکستان کے جو نئے فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، لنڈن میں تھے آئی تھنک، کہ بھارت کے ساتھ جو ٹریڈ کے حوالے سے ہماری پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ چاہتی ہے. یہ پاکستان کی حکومت کے اندر کوئی بھی، جس میں آپ بھی تھے اور پیچھے بھی، کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم نے ٹرانزٹ روٹ نہ دے کے انڈیا کو غلطی کی ہے اور ہمیں سم ہاؤ یہ ایک لیوریج اسٹیبلش کر لینی چاہیے تھی بھارت کے اوپر بھی، سینٹرل ایشین ممالک کے اوپر بھی، افغانستان کے اوپر بھی؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو چابہار کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور جو ہے وہ سینٹ پیٹربرگ سے شروع کریں گے، وہاں سے لاتے لاتے ایران سے اور وہاں سے وہ اپنے ملک لے جائیں گے. کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے جو ہم نے ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں ہونے دی اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ بھارت کے چولہے جلیں گے تو شاید ہمیں نقصان ہوگا؟ یہ ہمارے اندر کوئی غلطی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک کیا ہم نے بھارت کو نہیں گزرنے دیا اور سب کچھ؟ جی میں اپنا جو پریجوڈس آپ، میرے خیال میں ہم نے ٹھیک کیا، اور ٹھیک اس لیے کیا کہ میں خود اس کا ایک پروٹیگنسٹ تھا کہ 2013 کے آخر میں ایک انیشیٹو ہم نے لیا، اور شہباز شریف صاحب ظاہر وزیر اعلیٰ تھے لیکن وہ وزیر اعظم کے نمائندہ بن کے، نواز شریف کے نمائندہ بن کے میں بھی نیو دلی گیا، وہاں ایک انیشل بات چیت ہوئی، پھر اسے اگلے مہینے میں علیحدہ گیا، اور وہ ہم نے ایک دونوں حکومتوں میں، منموہن سنگھ کی گورنمنٹ تھی اور نواز شریف کی گورنمنٹ تھی، ایک سینس تھی کہ ہمیں ٹریڈ کو اب نارملائز کر دینا چاہیے. جو ہم نے ایک دوسرے کے اوپر غیر معمولی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں انہیں نیچے لا کر ہمیں انکریج کرنا چاہیے. اور اس پر اسٹڈی بھی تھی کہ بینیفٹ پاکستان کو زیادہ ہونا ہے. ہندوستان تو بہت بڑی اکانومی ہے نا، تو پاکستان کو زیادہ بینیفٹ تھا. بہت ساری ہماری چیزیں جو ہیں ان کی کھپت ہندوستان میں ہونی تھی اور فوری ہونی تھی، خاص طور پہ جو پورا جو پنجاب کا بارڈر ہے وہاں سے جو، بس میں کہتا ہوں گجرانوالہ کو فائدہ ہونا تھا، دوسرے جو شہر ہیں سیالکوٹ کو فائدہ ہونا تھا، لاہور کو فائدہ ہونا تھا، بھاولپور کو فائدہ ہونا تھا، کہ وہ جو ہماری پروڈکٹس ہیں جو صرف اپنے ملک میں محدود ہیں وہ فوری طور پہ بارڈر کے اکراس جا سکتی ہیں، اور پورا ڈاؤن اپ ٹو کراچی تک جو ہے وہ پاسبلٹی تھی. اور اس پر پھر ہم نے کام شروع کر دیا، اور منموہن سنگھ کی گورنمنٹ جو تھی، شرما صاحب ان کے کامرس منسٹر تھے، میرے کاؤنٹر پارٹ، تو ہم نے بہت پیش رفت کی. اور ہم آپ سمجھیں کہ آخری وہ کہتے ہیں نا بالکل دروازے پر آ گئے تھے، لیکن پھر ایک غیر معمولی انٹرونشن ہوئی اور وہ رک گیا معاملہ. اس وقت ہندوستان نے، وہ واحد ٹائم تھا اس سال دوران کہ ہم وہاں سے ہمیں گڈ ول نظر آئی کہ انہوں نے مثلا ہمارا جو میجر انٹرسٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ٹیکسٹائل میڈ اپس ہیں، جن کو آپ کہتے ہیں خواتین کے جو سوٹ، ہم سب جو ہیں وہ ہسبینڈ پریشان ہیں کہ کتنے خریدنے ہیں ہماری اہلیہ نے، ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہندوستان میں. تو یہ سوچ تھی کہ بھائی اس پہ جو ان کی اس وقت ڈیوٹی تھی غالباً 100% یا 150% ڈیوٹی تھی، انہوں نے ایگری کر لیا تھا کہ آپ اس کو پہلے 6 مہینے میں پہلے گھٹائیں گے، پھر گھٹائیں گے، اور سال ڈیڑھ میں وہ بالکل 5% یا 6% رہ گئی. تو پاکستان کو کوئی، یعنی لوگ تو ایسٹیمیٹ زیادہ کرتے تھے کہ $1 بلین کا، لیکن کم از کم $500-600 ملین کا فوری فائدہ تھا ایک سال کے اندر. تو ہم اس کے بالکل قریب آئے، لیکن وہ ختم. جو وجہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے غلطی نہیں کی ان کو، کہ جس قسم کا تعصب پھر ہم نے نریندر مودی کی گورنمنٹ میں دیکھا، یعنی پھر جو ان کی وزیر تجارت تھی وہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ ملنے کے لیے تیار نہیں تھی. مطلب ہم کسی انٹرنیشنل کانفرنس میں جانا، بلکہ مجھے یاد ہے ساک کی کانفرنس کے لیے ہم بھوٹان گئے، تو وہاں انہوں نے، یعنی کہتے نا کہ ایک رسمی ہینڈ شیک وہ بھی تک نہیں کیا ہم سے. تو پھر میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں کسی بھی طرح کوئی آفر کرنے کی. تو وہ جو 10 سال پہلے، آج اب 10 سال ہو گئے ہیں، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں 2024 میں، 10 سال پہلے ایگزیکٹلی 2014 کے شروع میں یہ انیشیٹو ہوا تھا.
उसके बाद से जो हिंदुस्तान का एक बहुत ही, मैं कहूँगा कि मुतस्सब और मुतशद्दिद रवैया है, उसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि वो जो है हमें ये कोई गैर मामूली यानी गलती नहीं थी कि हमने उनको राहदारी नहीं दी, और फिर उन्होंने वो फिर असरअंदाज हुए। देखिए उसका एक और एस्पेक्ट भी है, मसलन हम कोशिशें कर रहे थे उस वक्त, जो PMLN का भी हुआ है, तो हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट था, तो हम चाहते थे कि उसको हम एक्सटेंड करें ताजिकिस्तान तक, और हमें अफगानिस्तान की कंसेंट चाहिए थी। लेकिन उस वक्त की अफगान गवर्नमेंट जो थी, हालांकि नए नए आए थे अशरफ गनी साहब, उन्होंने इस पर कहा कि हम वीटो कर दिया। उन्होंने कहा जी जब तक आप हिंदुस्तान को इसमें ऐड नहीं करेंगे हम आपको वहां से ताजिकिस्तान तक एक्सेस नहीं देंगे। तो मैंने, बल्कि ज़्यादा भी बड़ा एक की वाकया है कि मैंने अशरफ गनी साहब से, सदर साहब से पर्सनली लॉबी किया। मैंने कहा कि आप कम से कम पाकिस्तान अफगानिस्तान ताजिकिस्तान का एग्रीमेंट होने दें, अगर कभी मुस्तकबिल में पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो हम ऐड कर लेंगे, हमें असूली तौर पर कोई एतराज नहीं है। हमारा इशू सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान जिस तरह पाकिस्तान की मुखासमत कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, हमला आवर है, वो पाकिस्तान को हर जगह मतून करते हैं, वो बांग्लादेश जाकर पाकिस्तान को गालियां देते हैं, तो इस माहौल में जो नहीं हो सकता ये काम। लेकिन हम असूली तौर पर एग्री करते हैं कि अगर कभी हिंदुस्तान की अवाम ने एक बेहतर या ज्यादा बालिग नजर हुकूमत जो है उसको मुंतखब किया तो हम उसको कर लेंगे, लेकिन उन्होंने एग्री नहीं किया। तो लिहाजा वो उनकी जो लॉबिंग है हिंदुस्तान की, वो भी हमारे आड़े आती है। लेकिन अब हमने क्या, अब हम वही बात है कि या तो हम कहें गुस्से में बैठे रहें, हमने इससे सीखना है। हमने ये सीखना है कि हमें, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है ओवरऑल पाकिस्तानी डिप्लोमेसी के लिए, कि हमें विन विन डिप्लोमेसी कैसे करनी है और जीरो सम डिप्लोमेसी से कैसे बाहर आना है। अभी हम फंसे हुए हैं जीरो सम डिप्लोमेसी में कि अगर चाइना की तरफ जाएंगे तो अमेरिका नाराज है, अमेरिका की तरफ जाएंगे तो चाइना नाराज है, सऊदी अरब की तरफ जाएंगे तो दूसरा मुल्क नाराज। हमें जो है वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और वसत लानी है कि हम सबसे बात करें, हम सब तक अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं। और पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है वो बहुत मखदूश है। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आरजू काज़मी पाकिस्तान मीडिया ये बता रही है कि भारत के साथ ट्रेड करने में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और 2019 के अंदर उन्होंने ही ट्रेड बंद कर दी थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि लोगों को इतनी महंगे सामान खरीदना पड़ रहे हैं, जिसके लिए वहाँ पर जो आम जनता है वहाँ पर भी मांग उठने लगी है कि जो इंडिया के साथ ट्रेड है उसको ओपन करे ताकि उनको महंगाई से राहत मिल सके। जबकि इंडियन गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह रही है। और जयशंकर उन्होंने भी एक बात बोली थी कि टेररिज्म एंड ट्रेड डज नॉट टुगेदर रन, मतलब एक साथ नहीं चल सकती है। साथ ही में आरजू काज़मी ने यह भी बताया कि कैसे वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वह भी ये बात कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड को ओपन किया जाए।